کوئی شک کرتا ہے ان کی ولایت میں؟ حضور غوث پاک کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی ولایت میں کوئی شک کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی شک نہیں نہ کرتا. تو ہزاروں داتا صاحب جو ہیں ان کے جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، ہزاروں امام علی الحق جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، لاکھوں غوث پاک جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، کروڑوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیسے جو ہے نا وہ جمع کر لیے جائیں، اور بے شمار ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کے جیسے جو ہیں وہ جمع کر لیے جائیں، تو وہ سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سب سے کم مرتبے والا صحابی ہے، اس صحابی کے پاؤں کی مٹی، پاؤں کے اوپر پڑنے والی مٹی جو ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر منایا. اس پر ایک معروف عالم دین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج تک 13 صدیوں میں علماء اور فقہاء نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کی تاکید کی، لیکن انہوں نے عرس شروع کر دیا ہے جو کہ غلط ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ اور کیا بخاری مسلم نے بھی خاموشی کی تاکید فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بحمدہ تعالی صحابہ کرام کے اتفاق سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور جتنے فضائل قرآن و سنت میں کسی صحابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ذات بابرکات کو حاصل ہے. باقی رہی یہ بات کہ ان کا عرس 13 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا، تو یہ کیسے جائز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج تک حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس بھی تو کسی نے نہیں کیا. کیوں بھائی بتاؤ، کسی نے کیا ہے؟ کیوں جی مولانا احمد رضا صاحب، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کسی نے عرس کیا ہے؟ کسی نے عرس نہیں کیا. اسی طرح حضرت بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے عرس نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے عرس نہیں کیا. حضرت صہیب رومی کا عرس کسی شخص نے نہیں کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا. تو کیا یہ بھی کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلے زمانوں میں عرس نہ کیا گیا ہو جس کا، تو اس کا عرس کرنا آج ناجائز ہو؟ عرس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ، کوئی بھی نیک بندہ، صحابی ہونا، تابعی ہونا، سلف صالحین کے زمانے میں ہونا تو دور کی بات ہے، اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو اس کے یوم وفات کو عرس جو ہے شرعی قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جو صاحب عرس ہے وہ اس قابل ہے، یعنی اتنا نیک ہے، اتنا کہ اس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اس کا عرس جو ہے وہ اس زمانے کے اندر بھی کیا جانا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مگر یہ کہ پہلے دیکھ لیں جس کا عرس کریں وہ عرس کے قابل بھی ہو. دوسرے نمبر پر یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جو عرس آپ کر رہے ہیں اس عرس کے اندر کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو. یہ دو باتیں جو ہیں یہ سامنے رکھنے کے بعد آپ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کا، کسی بھی ولی اللہ کا عرس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کیا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. آج اگر کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار پیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عرس کرتے ہیں آپ؟ بولو. اس شخص کا پیر ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، پھر بھی آپ عرس کرتے ہیں.
اپنے اس گمان کی بنیاد پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، مخلوق اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کہتی ہے، اس بنا پر تو صحابی رسول کا تو مقام ہی وراء الورا۔ سارے صحابہ کرام کا عرس جو ہے الگ الگ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عرس الگ الگ کیے جائیں تو پھر سارا سال جو ہے ہمارا عرس کرنے میں ہی گزر جائے گا اور عرس پورے نہ ہوں گے۔ لہذا کسی خاص تعلق کی بنا پر یا کسی خاص موقع کی مناسبت کی بنا پر عرس جو ہے وہ کسی نہ کسی بزرگ کا کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام علی الحق شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے بڑے اولیاء ہیں، کوئی شک کرتا ہے ان کی ولایت میں؟ حضور غوث پاک کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولایت میں کوئی آدمی شک کرتا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی ولایت میں کوئی شک کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی شک نہیں نہ کرتا۔ تو ہزاروں داتا صاحب جو ہیں ان کے جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، ہزاروں امام علی الحق جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، لاکھوں غوث پاک جیسے اکٹھے کر لیے جائیں، کروڑوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیسے جو ہے نا وہ جمع کر لیے جائیں، اور بے شمار ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کے جیسے جو ہیں وہ جمع کر لیے جائیں، تو وہ سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سب سے کم مرتبے والا صحابی ہے، اس صحابی کے پاؤں کی مٹی، پاؤں کے اوپر پڑنے والی مٹی جو ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے تو ہزاروں اولیاء کرام، لاکھوں داتا صاحب، غوث پاک، ہاں جی، شاہنشاہ نقش بند، مجدد الفسانی، حضرت شیخ حضرت خواجہ غریب نواز اور ان جیسے حضرات جو ہیں یہ لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان سب کے عرس کیے جاتے ہیں اور اس پر روک ٹوک کوئی نہیں ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے اوپر روک ٹوک کیوں ہے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر شاگرد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کو مرتبہ جو ہے آپ کو وحی کے لکھنے کے لیے جو ہے وہ کاتب وحی مقرر بھی حضور نے کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے اس کو بھی وہ لکھتے تھے۔ تو یہ حضرت جو ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں امت کے وہ اولیاء کے جن کے آپ عرس کرتے ہیں نا، وہ سارے مل بھی جائیں تو ان کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان سب کے عرس ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اگر عرس ہو تو اس کے اوپر کون سی قباحت ہے، اس کے اوپر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ صحابہ کرام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بغض ہے، وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اپنی زبان سے وہ نکالتے ہیں۔ اصل مقصد ان کا جو ہے وہ حب علی جو ظاہر کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ بغض معاویہ والا مقصد ان کا ہوتا ہے۔